حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہوشیار ہے نا، پہلا ہی ایسا کارتوس آ رہا ہے کہ ہم حیران ہو جائیں گے. مرحومین کی طرف سے قربانی، فرمایا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کریں یا نہیں، اور اگر کریں تو کیوں؟ اب یہ کوئی دیکھو اور کیسے؟ تو سنو، قربانی مردوں کی طرف سے بھی جائز ہے. ماں، باپ، پیر، استاذ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اللہ نے جو توفیق دی ہے. مگر ایک حصہ کئی مردوں کی طرف سے درست نہیں، اور شاید کسی کو اتنا بڑا دل کا مسئلہ کبھی اشکال بھی نہیں تھا، یا اب اشکال بھی ہو گیا اور جواب بھی آ گیا. زندگی بھر کا اشکال، بڑھاپے تک کا اشکال تھا، مجھے نہیں پتا تھا میرا اشکال ہے، اب پتا چلا یہ تو اشکال تھا، اور کتنا نقصان کیا اپنے برسوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. مگر ایک حصہ کئی مردوں کی طرف سے درست نہیں. بھائی ابھی میں بھی توبہ کر لوں، آپ بھی کر لیں توبہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ مجھے معاف فرما، عمل کی نیت سے کر رہا ہوں، اور سمعنا و اطعنا کی نیت کر رہا ہوں. اے اللہ مضمون میرے دل میں اتار دے تاکہ عمل ہو جائے، آپ بھی دل ہی دل میں نیت کر لیں. مگر ایک حصہ کئی مردوں کی طرف سے درست نہیں، اور شاید کسی کو اس حدیث سے شبہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ قربانی میں ساری امت کو یاد فرماتے تھے، مردوں کی طرف سے کر نہیں سکتے. اس حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے میں ساری امت کو شریک کیا، لہذا ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ایک حصے میں کئی آدمی شریک ہو جایا کریں. جناب کیسے؟ تو سنو، کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کس کا حصہ تھا. وہ ایک حصہ لاکھوں کے برابر تھا، لاکھوں کے برابر تھا. یہ تو آشکارا جواب ہے. ہم کیا کرتے ہیں، سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف سے قربانی، لیکن اس کو کس طرح کریں وہ آگے جواب آ گیا. خیر اللہ قبول کرنے والے ہیں، تو گناہ تو ہے نہیں. یہ تو آشکارا جواب ہے، مگر اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سب کی طرف سے نہیں کی تھی، بلکہ اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب ساری امت کو بخش دیا. دیکھا، واہ واہ ہو رہا ہے، واہ واہ ہو رہا ہے نا. اچھا جی آگے سنیے آپ. جیسے ابھی بھی تھوڑا اشکال باقی ہے، جیسے تھوڑا اشکال باقی ہو، باقی یہ کرنا یا نہیں کرنا بھائی، ہے نا، میرے تو اندر ہے. جواب آ گیا، اس کا بھی جواب کیسا پیارا ملا ہے، اور قربانی سے پہلے مل گیا ہے جی. باقی پھر اس کا ہاں، بلکہ آپ مگر اصل یہ ہے کہ دوبارہ پڑھتا ہوں. ہاں 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 ہاں، تو سنو، کچھ خبر بھی ہے کہ وہ کس کا حصہ تھا. وہ ایک حصہ لاکھوں کے برابر تھا. یہ تو آشکارا جواب ہے، مگر اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سب کی طرف سے نہیں کی تھی، بلکہ اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب ساری امت کو بخش دیا. جیسے تم نفل قربانی صرف اپنے طرف سے کرو اور پھر اس کا ثواب کئی آدمی کو بخش دو، یہ جائز ہے. اپنی طرف سے کریں، ثواب دے اللہ سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عطا فرما دیجیے. باقی یہ شبہ نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ثواب بخشا، تو پوری امت اس وقت موجود کہاں تھی؟ 1 کھرب یا جتنا پوری موجود کہاں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال کہ ثواب صرف مردوں ہی کو پہنچتا ہے، غلط ہے. بلکہ اس وقت امت تھی نہیں نا، سب کی طرف سے ثواب بھیجا، غلط ہے. بلکہ زندوں اور آئندہ آنے والوں سب کو ثواب پہنچتا ہے. جناب یہ نہیں آدمی کہے کہ یا اللہ میرے پڑ پوتے کو اس کا ثواب دے. پڑپا تو ہے کہاں بھی، اور آنے کا پتہ کیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بعد میں آ رہی ہے نا.